ہوا پھر کیا ہوا؟ فلما اشتد عضدک واشتد ظہرک، پھر جب تو جوان ہوا اور تیرے اندر جوانی کی لہریں دوڑیں اور تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا باغی بن گیا، بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو مجھے للکارنے لگا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں ہمیں بنانے والا قرآن سے بتا رہا ہوں، حدیث سے بتا رہا ہوں، ایک اللہ ہے۔ اللہ، وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی معبود اس کے سوا ہے نہیں۔ لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ، اس کائنات کا مالک اللہ، وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ۔ وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم۔ وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ اس کا ملک کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مجھے اس کے علم میں سے کتنا ملتا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی میری کرسی دیکھو نا، ایڈی ساری ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ اس پہ بیٹھا ہوا نہیں، تیرے رب کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین آسمان اس کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے نا، یہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین آسمانوں کے اوپر وہ کرسی بچھی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، حفاظت کیسے کرتا ہے؟ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں۔ یعود، وعد کہتے ہیں، جیسے میں نے ایسے یہ بوری اٹھائی ہو تو مزدوروں کی آواز جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو آواز نکلتی، اس کو وعد کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب تھکن سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلند وہ ہے، عظیم وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، وہ ملک، وہ قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکم، وہ عدل، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ حلیم، وہ غفور، وہ شکور، وہ علی، وہ کبیر، وہ حسیب، وہ جلیل، وہ رقیب، وہ مجیب، وہ شہید، وہ باعث، وہ شہید الحق، وہ وکیل، وہ قوی، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، وہ معید، وہ محیی، وہ ممیت، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ والی، متعال، بر، تواب، منتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، جل جلاله، ذلك ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فأنا توفقون فأنا تسحرون۔ یہ ہے تمہارا اللہ۔ میرے بچے بچیوں، اللہ کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، میری شہرک سے زیادہ میرے قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ میرے قریب، کل کائنات پر اس کا قبضہ، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس تنکے سے لے کر عرش تک قبضہ میرے اللہ، الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ تو پہلا پرچہ ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں، میں اللہ کو پہچانوں کہ میرا اللہ سب کچھ ہے، زندہ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب کبھی جھولی پھیلانی ہو تو اللہ کے سامنے پھیلانا، کہ وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ باقیوں سے مانگو تو ذلت محسوس ہوتی ہے، چھپ کے مانگتے ہیں، یہ ذرا میری وکھری ہوئی کی گل تو سنیں جی، اور اللہ سے مانگو تو ہم کھل کے مانگتے، اس میں عزت محسوس ہوتی ہے۔
جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں تو مجھے دل کا اطمینان ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی متاثر ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جب ہم کسی مخلوق سے مانگتے ہیں تو خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور دیکھنے والا بھی بری نظر سے دیکھتا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی تنگ ہوا پڑتا ہے۔ جس کسی سے جان چھڑانی ہو نا، اس کا نمبر بلاک نہ کرو، اس سے قرضہ مانگ لو، بس نمبر خود ہی بلاک ہو جائے گا۔ نمبر بلاک کرو گے تو ناراض ہوگا، تو نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ آپ کو بلاک کرنے کا خوبصورت طریقہ بتا رہا ہوں، جس سے جان چھڑانی ہو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، اللہ کے فضل سے وہ تمہیں بلاک کرے گا، تم اسے بلاک نہیں کرو۔ اور اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور اس کے دینے کی طاقت کتنی ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 12 قسموں میں کائنات کو لپیٹ لیا۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، تم سب کٹھے ہو جاؤ، سارے کٹھے ہو جاؤ، پھر تم اگلے پچھلے نئے پرانے جوان بوڑھے مرد عورت انسان جنات چھوٹے بڑے سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فَسَأَلُونِ، پھر مانگو۔ آپ چند ہزار بچے بچیاں بیٹھو، آپ میں سے سارے نہیں، 2-4 بولنا شروع کر دیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور میرا اللہ کہتا ہے اکٹھے مانگو۔ کتنا بڑا مجمع ہے، کہتا ہے اکٹھے مانگو۔ اکٹھے مانگا تو اتنوں نے اکٹھے جو سنایا اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا يشغلہ قول عن قول ولا يلہیہ قول عن قول ولا سمع عن سمع ولا بصر عن بصر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، تم جب مجھے پکارو گے تو میں ایک ایک کی الگ سمجھوں گا، ایک ایک کا الگ چاہا اسے دے دوں گا، اور میرے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں سوئی کے برابر، ناکے کے برابر جو پانی لگ جاتا ہے سمندر کا، اتنے بھی کمی نہیں آئے گی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ آپ کو مزیدار سناؤں کہانی، اس پہ عمل نہ کرنا۔ مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے یہ گانے بجانے کا شوق تھا اپنی کالج لائف میں۔ تو جب اس وقت گانے بجانے والوں کو برا سمجھا جاتا، بہت برا سمجھا جاتا، اور میں اس وقت بینجو بجاتا تھا، گانے گاتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا، اور کوئی پڑھائی کے نزدیک جانے کا خواب و خیال میں نہیں تھا۔ جب امتحان قریب آتا تو میں پہلے نماز پڑھتا، پاس ہونے والی نماز، پھر باوضو ہو کے کتاب سامنے رکھ لیتا، کبھی وضو نہیں ہوتا تھا، میں کہتا یا اللہ سارا سال کوئی نہیں پڑھیا، کل پیپر ہے، تا کتاب تیرے سامنے میں نو آمدی کوئی نہیں، یا اللہ جتھو پیپر جڑا سوال آنا نا پیپر او وچوں کٹ دے۔ پھر میں کہتا بسم اللہ الرحمن، یہ اس لیے میں نے کہا اس پہ عمل نہ کرنا، صرف سن لینا مزے کے لیے۔ اچھا وہ کچھ نکلا تھا تو میں 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا، 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا، پھر کتاب بند کی، یا اللہ کل پیپر ہو رہا ہے، میں نے کچھ نہیں آمدا، جڑا کوئی سوال آمنا میں نے وچوں کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل میں 10-12 دفعہ کرتا تھا، رٹا لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کا فضل ہے حافظہ میرا اچھا تھا۔ 8ویں جماعت میں سینٹرل ماڈل سکول، اتنا ہائی فائی سکول تھا وہ، میں سیکنڈ آیا، پورے سکول میں سیکنڈ آیا، تو میرے جو کلاس انچارج تھے وہ بجائے خوش ہونے کے وہ حیران ہو رہے، اور میرا کان، یہ الٹا کان آج تک مجھے یاد ہے، درد کرتا ہے اس کی یاد میں، تو ان ایسے مسئلہ زور سے کہنے وہ تو پردہ تے ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نہ ایسا کہتا ہوں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگ تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکار تو اللہ کو پکار کہ وہ تیری شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے۔
جو سویا نہیں، جو مرا نہیں، جو کھاتا نہیں، جو پیتا نہیں، جو جگہ سے پاک، مکان سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، جو شکل صورت مورت سے پاک، رنگ بو سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شرکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، کمزوری سے پاک، ضعف سے پاک، جو طاقت ہی طاقت، جو قوت ہی قوت، جو حیبت ہی حیبت، جو جلال ہی جلال، جو خزانوں کا مالک، جو فضاؤں کا مالک، جو ہواؤں کا مالک، جو پانیوں کا مالک، جو سمندروں کا مالک، جو پہاڑوں کا مالک، اسے ہر چیز پکارتی ہے، میں بھی اسی کو پکار، اس کے آگے جھولی پھیلاؤں گا، اور جب مدد چاہوں گا تو اسی کو کہوں گا میری مدد کو آ۔ ایک آپ کو اور قصہ سناؤں، لیکن اس سے عمل نہیں کرنا، سچا واقعہ اپنا آپ بھی تھی۔ اس کا زولوجی کا پریکٹری میں تو ہمارے سامنے خرگوش آنے شروع ہو گئے۔ یا اللہ، پہلی گل تو پوری ہو گئی، خرگوشوں سارا میں پڑھ آیا۔ اس کے بعد سفید پتلون سفید شرٹ میں پروفیسر آئے اور انہوں نے 5 سوال لکھائے، جن میں 4 وہ تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے، ایک وہ تھا جو مجھے خواب میں نہیں آیا تھا، اور مجھے آپشن تھی کوئی سے 4، اور خرگوش کا آیا تھا کہ ڈسیکشن کرو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم اوپن کر کے دکھاؤ۔ وہ تو میں خواب ہے جو ایک لے آئی، تو سب سے پہلے میں چیرا دیتا ہوں اور سب سے پہلے فارغ ہو کر لیبورٹری سے میں باہر نکلا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو پوچھے مانگے تو اللہ سے مانگ، جب پکارے تو اللہ کو پکار۔ ایک اور بچپن کا واقعہ، مجھے شروع سے ہی اسکول کی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، حافظہ اچھا تھا، امتحان سے پہلے جب آگے چلا گیا میٹرک میں ایف ایس سی میں تو پھر بسم اللہ تو برکت نہیں، اور اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے قاعدے ہوتے تھے، وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی اس پر زیادہ زور لگانے کی، تو میں جادو کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، اور میری ماں مجھے بہت مارتی تھی کہ تو اسکول کی پڑھا کر، تو پھر میں اس سے چھپ کرنا وہ لائے۔ ایک دفعہ میں نے اسے 5 روپے مانگے، 5 روپے بڑے بڑے پیسے ہیں اس والے، تو میں گیا اور میں نے 3 روپے کی تو خرید لی کتابیں، وہ جو تھے وہ جادو کی کتابیں، اور 2 روپے سے میں نے اسکول کا سامان خریدا۔ اب میری ماں کو شک تھا کہ اس نے ضرور وہ کتابیں لی ہوگی، تو اس نے مجھے بٹھا لیا، کہنے کہ میں نے حساب دیکھی میں خرچ کیتا ہے، میں کہا 2 آنے دیا ہے، 4 آنے دیا ہے، 8 آنے دیا ہے، 12 آنے دیا ہے، 6 آنے دیا ہے، 2 روپے میں نے پورے کر دیے۔ تو میری ماں کہنے لگی باقی، میں کہ باقی اور آنتے پرا الو دے پٹھے اور آنتے پرا کیے 10 کتنے لے آئی، میں کہا ماں جی اور آنتے پرا، پھر اس نے مجھے جھاڑ پھر لائی، پھر کہا، تو پھر میں کہ اور آنتے پرا، تو اتنے میں میرے والد مرحوم آ گیا، تو کہنے لگا انہوں ویکھو نا الو دے پٹھے نو، میں پوچھتی پئی ہاں 3 روپے کتنے خرچ کیتے نہیں آندا اور آنتے پرا، تو میرے والد نے کہا چل چھوڑ دے، اس کتاباں نہیں اس نے جادو دیاں چھڑ دیں گے۔ تو ایک ہر جادو کی کتاب کے پیچھے اگلی کتاب کا ایڈ ہوتا تھا، تو وہ ایڈ میں نے پڑھا۔ اب میں یہاں سے کوئی آپ تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تلمبا کے ساتھ ہمارا آبائی گاؤں ہے، 300-400 سال سے ہم وہاں آباد ہیں، کچی سڑکیں، تلمبا سے ایک بس ملتان جاتی تھی اور ایک آتی تھی۔ وہ ایڈ پڑھا اور میں اس وقت 4تھی میں پڑھتا تھا، میں نے دعا مانگنی شروع کی۔ جب میں جاتا اسکول پیدل، میں کہتا یا اللہ کسی جن نو گھل بک سٹال تے کتاب چاہ کے میرے ٹیبل تے لے آوے، یہ میں دعا مانگتا جاتا۔ پھر جب اسکول سے واپس آتا، یا اللہ کسی جن نو گھل اوتھو کتاب چاہ کے بک سٹال تو میرے ٹیبل تے لے آوے، نہ میں تو چھوٹا جاؤں، نہ میرا باپ جاؤ ملتان جاوے، نہ کوئی اور جاوے۔ پورا مہینہ میں نے دعا مانگی، پورا مہینہ۔ 1 مہینے کے بعد میں اسکول سے گھر آیا تو میں ٹیبل پر کتاب پڑی ہوئی تھی اور میری ماں ساتھ کھڑی تھی۔ میں کہا جی میری ماں ویکھ لیا تو اس طرح تھائیں لا لینا۔ میں کہا یا اللہ یہ کو لکا۔ آپ یقین منو واللہ بچو کہ میری ماں پاس کھڑی تھی، اسے کتاب نظر نہیں آ رہی تھی،
وہ 4 قدم آگے گئی، میں چاہ کے اندر واڑ لی اور دوسری طرف جا کے چھپا دی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اللہ دینے سے گھبراتا نہیں، خوش ہوتا ہے۔ اللہ موت سے پاک ہے، اللہ پہ زوال نہیں، اللہ پہ موت نہیں، اللہ کے خزانے ختم نہیں۔ مانگو اللہ سے جو مانگنا ہے۔ یہ اس کائناتی یونیورسٹی کا پہلی پی ایچ ڈی ہے۔ دوسری پی ایچ ڈی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ اپنی زندگی کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اپنے آپ کو ڈھال دو اپنے نبی کے طریقے پر۔ نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ چپ ہو گئے ہو۔ نقل مار کے کتنے، جو سندھ میں تو ماشاءاللہ کتاب سامنے پڑی ہوتی ہے اور وہ لکھ کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں۔ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں اس دنیا کے امتحان میں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تم اپنے نبی کی نقل اتار لو تو یہاں بھی پاس ہو، آگے بھی پاس ہو۔ چونکہ اللہ نے ایک کو پسند کیا ہے، ایک جس کو اپنا حبیب بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے حبیب اللہ، وہ ہے خلیل اللہ، وہ ہے رسول اللہ، وہ ہے نبی اللہ، وہ ہے